اور پڑھا رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ٹیچرز کو ٹیچ کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات واحد اور یکتا ہے، وہ ایک ہے اور اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے خدائے بزرگ و برتر نے ہر انسان کے اندر ایک ایسی اسکل، ایک ایسا ٹیلنٹ، ایک ایسا پوٹینشل رکھا ہے کہ وہ بندہ بھی اپنی ذات میں یکتا ہے، اور اس اسکل کے اندر، اس ٹیلنٹ کے اندر، اس پوٹینشل کے اندر اس روئے زمین پر یا کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی مثال اور اس کی ایگزامپل یہ آپ کا فنگر پرنٹ ہے۔ دنیا آج اس ٹیکنالوجی کو جان رہی ہے کہ فنگر پرنٹ جو ہوتا ہے یہ والدہ کا اور ہوتا ہے، والد کا اور ہوتا ہے، بیٹے کا اور ہوتا ہے، بھائی کا اور ہوتا ہے، بہن کا اور ہوتا ہے، یعنی کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کا یہ فنگر پرنٹ جو ہے وہ دو بندوں کا میچ ہو جائے۔ تو بالکل اسی طرح سے آپ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے لوگ یہاں پر گفتگو کر رہے ہیں، سارے لوگوں کے پاس ایک اپنا ذوق ہے، ان کا ایک اپنا لیول ہے، وہ اپنے حساب سے ان کا ایک اپنا وے آف تھنکنگ ہے، وہ اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں۔ اور جس طرح سے پھول ہے باغ کے اندر، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے کائنات میں ہر شخص کی ایک اپنی خوشبو ہے جس کو وہ آس پاس بکھیرتا ہے۔ بعض لوگوں کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ اتنی اچھی ہوتی ہیں اور اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ وقت گزارتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے دل کرتا ہے کہ یار اس بندے کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں، کوئی بات کریں، کوئی ہم آئیڈیاز شیئر کریں۔ اور بعض لوگ اسی کائنات پر ایسے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ صرف ایک دفعہ ملتے ہیں اور پھر آپ کا ملنے پر دل بھی نہیں کرتا اور ایسا جی بھر جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یا مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو ایک ٹیلنٹ، ایک سکل، ایک پوٹینشل جو اللہ نے مجھے دیا ہے یا آپ کو دیا ہے، اس کو فرسٹ آف آل تو ہم دیکھیں کہ وہ ہے کیا۔ جب دیکھ لیا اور واقعتاً ٹیچنگ کی سکل آپ کی ذات میں موجود ہے تو پھر یو ول بی ان میچیبل، آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا، آپ کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا۔ آپ اپنی اس سکل کے اندر، اس ٹیلنٹ کے اندر، اس پوٹینشل کے اندر واحد ہوں گے اور اکیلے ہوں گے۔ اور پھر اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جس انسان نے اپنی اسکل کو پہچان لیا یا اپنے ٹیلنٹ کو پہچان لیا، پھر وہ نمایاں ہونے سے نہیں رہ سکتا، پھر وہ عزتیں حاصل کرنے سے نہیں رہ سکتا، پھر وہ مقام حاصل کرنے سے نہیں رہ سکتا، پھر وہ پیسہ کمانے سے نہیں رہ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے اندر گاڈ گفٹڈ یا اللہ نے اس کو جو صلاحیت دی ہوئی ہے وہ اس کو سمجھ چکا ہے۔ اب وہ وسائل، اسباب، یہ ساری چیزیں جو ہوں گی خود بخود، طالب سچا ہو تو استاد خود بخود میسر آ جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی تمہید تھی، جتنی بات میں کروں گا آج وہ مختلف حصوں میں ہے اور کچھ کہانیاں ہیں، لیکن ان کہانیوں کے اندر کچھ لیسنس ہیں، کچھ سبق ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیں، قرآن کے اندر اللہ کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کیا سوال کر رہے اللہ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ڈسٹنگوش کر کے رکھ دیا ہے، فلٹر لگا دیا، آپ جاننے والوں میں شمار ہونے لگے، آپ کو چیزوں کا پتہ چلنے لگا۔ تو اب قرآن کے فیصلے کے مطابق آپ نہ جاننے والوں سے بہتر ہیں، آپ نہ جاننے والوں کے برابر نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے
کہ جو جان لیتے ہیں ان پر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے. وہ کل اس بات پر اکاؤنٹیبل ہوں گے کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. یہ سوال ہوگا، اور یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے کوئی بندہ آگے نہیں جا سکے گا. تو اللہ نے آپ کو واضح ڈسٹنگوش تو کر دیا، آپ کو فوقیت تو دے دی ان لوگوں پر جو علم نہیں رکھتے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو اکاؤنٹیبل بھی کر دیا کہ آپ سے اس بات کی پوچھ گچھ ہوگی، آپ سے اس بات کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے جتنا علم حاصل کیا وہ اس پر کتنا عمل کیا. تو آپ سب سے یہ بالکل سٹارٹ میں بات کہہ رہا ہوں کہ اصل امتحان اس دروازے کے باہر شروع ہوتا ہے. یہ موٹیویشن، ٹھیک ہے، یہ لیڈرشپ، یہ ساری چیزیں اس دروازے کے باہر شروع ہوتی ہیں. اور ہمارے ساتھ انفارچونیٹلی تھوڑا سا اپوزٹ ہوتا ہے کہ ہم دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو بعض اوقات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ساری کتابی باتیں ہیں، یہ پریکٹیکل نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں نے جو کچھ پہلے لوگ جہاں پر بات کر چکے ہیں، یا میں جو بات کروں گا، یا اس کے بعد جو لوگ بات کریں گے، ایک تو توجہ چاہیے ہوتی ہے جو جہاں پر اسپیکر ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر چہرہ ہر بندہ بالکل 100% کلیئر ہوتا ہے. اور دوسرا، اس دروازے کے باہر آپ نے ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی سٹارٹ کرنا ہے. ابھی میں آغاز کرتا ہوں. آپ سب کے پاس پینسلز اور کاپیز ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سلائیڈز چلتی تھیں، کوئی آپ نے فوٹو بنا لیا، سلائیڈ کو کور کر لیا. آج ذرا زیادہ سارا کام آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، آپ نے لکھنا پڑے گا. تو اس وجہ سے پینسل، کاپی، کاغذ یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے. پہلی ایکٹیویٹی یہ ہے کہ مائی بیسٹ ٹیچر کس کس کو آتا ہے جی؟ آپ ساروں کے پاس 15 منٹ ہیں، اور کاغذ پینسل اٹھائیں اور مائی بیسٹ ٹیچر لکھ دیں اور وہ مجھے جمع کروا دیں. انگلش میں لکھیں، اردو میں لکھیں، جس میں بھی. ادھر ادھر بالکل نہ دیکھیں، آپ اپنی طرف سے مائی بیسٹ ٹیچر لکھیں. کیا آپ کہیں گی مائی نیم از دس، مائی فادر نیم از دس، میں نے یہ پڑھا ہوا ہے، میری اتنی کوالیفیکیشن ہے، میں فلانے کیمپس میں پڑھاتی ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا گاؤں یہ ہے، میرے والد صاحب یہ کرتے ہیں. یہی کچھ ہوگا. آپ کے پاس اس سوال کا جواب یہی کچھ ہے، یا کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب ہے؟ ہم چیزیں بڑی سمپل آج ڈسکس کریں گے، لیکن ان سمپل چیزوں کے اندر لازمی طور پر ایک نہ ایک ایسا پوائنٹ ہوگا جو ساری چیزوں کی اہمیت کو واضح کر دے گا. ہمارے پاس کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. میں خود ٹیچر ہوں، پچھلے 10-12 سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں. سینئر کلاسز کو بھی پڑھایا، بی ایس سی کو، ایف ایس سی کو، میٹرک کو، بورڈ کی کلاسز 5ویں 8ویں ساری. تو جو بندہ خود سارے کام کر کے بیٹھا ہو نا، وہ ساری چیزوں کو سمجھتا ہے. کون بندہ کتنا انٹرسٹ لے رہا ہے، کون بندہ کلاس کے اندر گڑبڑ کریٹ کر رہا ہے، اور کس بندے کی جو کیوریاسٹی لیول ہے وہ زیرو ہے. وہ کلاس میں آیا ہوا ہے کہ امی نے کہا ہے بیٹا گھر جاؤ، اسکول جاؤ، ابو نے کہا اسکول نہیں گیا تمہارے خیر کوئی نہیں ہے. وہ کلاس میں اس طرح سے. تو آپ لوگ خود چونکہ پڑھا رہی ہیں، آپ کو ان چیزوں کا انداز ہے. دیکھیں، جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو ہم سے یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، کس کے لیے؟ ادارے کی بہتری کے لیے، آرگنائزیشن کی بہتری کے لیے. تو اس وقت اگر آپ یہ جواب دیں گی کہ آپ کون ہیں، کہ میرا نام یہ ہے، ٹھیک ہے، میں فلانے گاؤں سے ہوں، میرے فادر کا یہ نام ہے، میرے فادر یہ کرتے ہیں، تو یہ وہاں پر جو آنسر ہوگا
सूट नहीं करेगा। पूछने वाला आपसे कुछ और पूछ रहा होता है। उन्हें आपके फदर से कोई गर्ज नहीं, उन्हें आपके गांव से कोई गर्ज नहीं, उन्हें किसी और चीज़ से गर्ज होती है। इस वजह से जो लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होकर जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा स्टडी करके जाते हैं कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन कब से काम कर रही है, इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, इनका मिशन क्या है, इनका विजन क्या है। उसके मुताबिक जब वो वहाँ पर जाकर सिंपली अपना नाम बताया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कुछ अपने बारे में ऐसा बताया जो रूटीन से हटकर था, जो यूजुअली नहीं बताया जाता, कि मेरे पास ये स्किल है और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये शेयर कर सकती हूँ और इस स्किल की बुनियाद पर मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेकर जा सकती हूँ। तो अब दूसरा मैंने साथ कहा जी ये क्या कर सकते हैं और क्यों नहीं कर रहे। तो मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसको आपने तवज्जो से सुनना है। इसके अंदर आप छुपे हुए हैं। पहला तो मसला हमारे साथ ये होता है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक सर्वे है कि हमारे मुल्क के अंदर मैक्सिमम टीचर्स वो होते हैं जो थक हार जाते हैं, कोई और काम नहीं कर सकते और तंग आकर टीचर्स बन जाते हैं। ये हमारे मुल्क का एक सर्वे है। जो डॉक्टर नहीं बन सका, जो इंजीनियर नहीं बन सका, जो किसी और फील्ड में नहीं जा सका, वो आखिर पर आकर वो कहता है चलो यार आप टीचिंग ही कर लेते हैं। इस मुल्क का एक सर्वे है। तो ऐसा क्यों होता है जी? आप देखें, आपने एक माय बेस्ट टीचर लिखा, आपने इसके अंदर एक टीचर का जिक्र किया। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको आज तक कितने टीचर्स ने पढ़ाया? तो आप शायद कहें 100, पूरा 100। फिर मैं आपसे कहूँ कि कितनी टीचर्स याद हैं, तो आप शायद 5 के नाम गिनवाएं। फिर मैंने कहा जी बेस्ट टीचर पर लिखें, आपने एक टीचर का नाम लिखा। अब वो सवाल ये होता है कि वो याद क्यों रही? जैसे एक बात थी कि वो जो पढ़ाती थी वो याद हो जाता था, ये एक बात है ना टीचर को याद रखने वाली। तो जब हमारे माशरे के अंदर इतना नोबल प्रोफेशन, इतना अच्छा प्रोफेशन, टीचिंग पर आपको अभी कहूँ कि एक ऐसे लिखें तो इतना टॉप का आप लिख लें और फिर मैं गिला करूँ यार टीचर की रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है, तो कहीं तो फ़र्क है ना भाई। आज से पहले लोग गली में टीचर को देखते थे, रास्ते बदल लेते थे। आज टीचर के साथ क्लास में बदतमीज़ी हो जाती है, तो कहीं तो फ़र्क है ना। ये फ़र्क क्यों है? आखिर कभी बंदा सोचता है, बैठता है, बंदा कहता है कि यार ये फ़र्क क्यों है? कि वो वक्त था, हमें अपने पेरेंट्स बताते हैं हमारे तो टीचर होते थे, हम उनके साथ बात करने से डरते थे। आज ये इतना फ़र्क क्यों आ गया? आप याद रखें 21st सेंचुरी के अंदर 3 चीज़ें मुख्तलिफ हैं। 21st सेंचुरी के अंदर 3 चीज़ें मुख्तलिफ हैं। पहली बात चेंज है, इसके अंदर बहुत बड़ी चेंज है 21st सेंचुरी के अंदर। दूसरी बात ये फास्ट है। आप फास्ट कैसे देखें? यहाँ से बैठकर आप ईमेल करें, सऊदी अरेबिया के अंदर चंद सेकंड के अंदर चली जाती है। तो ये इस सेंचुरी के अंदर हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ। एक वक्त था लोगों के भाई बहनें या कोई बंदा बाहर होता था तो वो कैसेटें रिकॉर्ड करके भेजते थे, फिर कोई बंदा आता था लाता था। लेकिन कितनी फास्ट हो गई चीज़ें, व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ें वहाँ चली जाती हैं, वहाँ से यहाँ आ जाती हैं। तो दूसरी जो चेंज है इस सदी के अंदर वो फास्ट है। और तीसरी चीज़ क्राइसिस है, कोरोना आ गया। ये 3 चीज़ें इस सदी के अंदर मुख्तलिफ हैं जो इससे पहले नहीं थी। पहले नंबर पर चेंज है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्राइसिस।